کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں میں زمین کے اندر اقتدار اور خلافت عطا فرماؤں گا، انہیں اقتدار اور خلافت کا حق سونپا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حق کے خلافت عطا کیا گیا اور ان کے لیے ان کے خدا نے دین کو جو ہے پسند کیا دین اسلام کو، اور وہ لوگ جو معاشی خوف میں مبتلا تھے، سیاسی خوف میں مبتلا تھے، اقتصادی خوف میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے ان کے اس خوف کو بھی دور فرما دیا۔ بات ہوئی غلبہ اقتدار کی، بات ہوئی سلطنت اور حکومت کی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے ایمان کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے۔ عمل اور ایمان دو بنیادی باتیں، مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ دو بنیادی باتیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے، کہ خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، غلبے کے لیے، اقتدار کے لیے، استحکام کے لیے، استحکام دین کے لیے، اس کے لیے ایمان کی پختگی اور عمل جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ دونوں باتیں بدرجہ اعظم خلیفہ اور رسول کے اندر موجود ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میں نے جب نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس ستاروں پہ جا کر میں آسمان میں ستارے دیکھ رہی ہوں، تو کیا کوئی ایسا کیا امتی ہوگا جس کی لڑکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ رسالت امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ عمر میری امتیوں سے امتی ہے کہ جس کی لڑکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اچھا، اپنے اس حدیث میں بحث کرنے شروع کی، 15 منٹ چلیے اس حدیث کی وضاحت کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں سوچ میں مبتلا ہو گئی، میں توقع کر رہی تھی کہ جواب میں میرے والد کا نام آئے گا، لیکن نام ضرور آ گیا۔ آپ نے میرے چہرے کس طرح کو دیکھا، میں نے پوچھا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ میرے والد کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور تمام نیکیوں کی حساب ایک بڑے رکھ دیا جائے تو صدیق کی نیکی کا فاصلہ نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہو گئی، اللہ فرماتا ہے دو بنیادیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان لے آئے مجھ پہ اور میرے نبی پہ، اور عمل صالح کرے تو یقیناً میں ان کو زمین کے خلاف عطا فرما دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقوی اور زہد کے لباس سے جو پایا اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ہے، اس پر بھی دوسرے آیات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات آئی ایمان کی، استقامت کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں میں اپنی امت کے تمام لوگوں کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دوں اور دوسرے پلڑے میں میرے صدیق کا ایمان ہو تو میرے صدیق کا ایمان اس پر بھاری ہے۔ دونوں باتیں سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلافت اسے دوں گا جس کا ایمان جو ہے وہ بھی غیر متزلزل اور مستحکم ہوگا، اور جس کا عمل بھی جو ہے ہر شخص کو شکر سے بالا تر ہوگا۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے نازل ہوئی۔ میں نے تاریخ میں ہی دیکھا، اس پر شدید نگاہ میں نے تاریخ میں بھی ڈالی۔ میں نے اس سے حاضر کے رات دیکھنے کا وہ پروگرام تھا صدیق اکبر کے حوالے سے کانفرنس تھی، تو میں نے بچوں سے کہا کہ ساتھی آپ کو دعوت نہیں جانا ہے۔ میرا فون بھی آیا، وہاں ہمارے بڑے زوردار کی آنر تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا یار مجھے تو صبح اٹھنا ہوتا ہے، میں تو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ٹیلی فون میں کہا کہ آپ یقین جائیے ایک دن آپ ایک رات مختصر سا خطاب اور اس کے بعد جو ہے آپ دعا فرما دیجیے گا، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ صبح میں نے اپنے مولانا سے پوچھا تشریف لائے ہمارے بجے کے بعد، لیکن ہم 1:15 بجے فارغ ہو گئے۔ میں کیا کرتے ہیں کہ بہت سے اشعار سنے ہیں
بہت ساری روایت سنی ہیں جو میں خود استاد ہیں ہمارے چار بہن استاد ہیں پڑھاتے ہیں، وہ کہہ لگے نہ تو روایت ہم نے کبھی سنی ہے نہ ہم نے کبھی ایسا پڑھا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا۔ ہم نے صدیق اکبر کی ذات کو محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ جب فتوحات کا ذکر آتا ہے تو خالد بن ولید کا ذکر آ جائے گا، عمر فاروق کا آ جائے گا، عثمان غنی کا آ جائے گا، ابو عبیدہ ابن جراح کا ذکر آ جائے گا، اور ابن مانی کا ذکر آ جائے گا۔ یہ سارے لوگ باعث لوگ تھے، پریکٹیکل لوگ تھے، انہوں نے فتوحات کی۔ صدیق اکبر کی ذات کو ہم نے ایک خاص سانچے اور پیمانے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، اور تصور یہ عوام کو پیش کیا ہے کہ شاید وہ مدینہ میں بیٹھ کے صرف جو ہے تسبیحات اور آواز و وظائف کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کا کوئی کام نہیں تھا۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ، اسلام کے اندر ڈیولپمنٹ پیش کرنی اور لشکر کشی اور فوج کشی جو ہوئی ہے عمر فاروق کے دور میں، یہ بہت بڑا تصور ہے جو مورخین نے بھی کیا اور سب کے نظر کی اس سے، اور ہم نے اس پر جو ہے طرح لگائی اور اس کو ہم نے اس انداز میں ڈالا۔ اب ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ صدیق اکبر کے کارناموں کیا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں کارناموں میں سے ایک کارنامہ نظر آتا ہے، وہ ہے سلسلہ نقشبندیہ کی جو ہے بنیاد رکھی۔ ایسی بات نہیں، تمام سلاسل جو ہیں صدیق اکبر کی ذات سے پھوٹ کے ایک واقعہ چلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا امام اور ہماری روحانیت جو ہے ان کی ذات سے وابستہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس قدر کے عملی کا کردار پیش کرنا کہ وہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے۔ اللہ کا کرنے سے نہ تو شام پتہ ہوتا ہے نہ مصر پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو دشمن کے لیے، ہر وقت تیار رکھو۔ میرے نبی نے یہی سبق کیا اور اسی چیز کا جائزہ لیتا ہے، اسی چیز کا جائزہ لیتا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نے کام دین کے لیے اور تعمیر سلطنت کے لیے آپ نے کتنے کام کیے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں صدیق اکبر نے کتنی پیش قدمیاں شروع کر رکھی تھی۔ کہیں عراق کے واسطے تھا، کہیں مسلمہ متضاد تھا، کہیں مفید زکات تھے، کہیں قرآن کی جمع کرنے کی جو ہے سلسلہ شروع تھا۔ بیک وقت جو ہے کئی محاذوں پر جو ہے جنگ لڑی جا رہی تھی۔ میں پہلے جو عرب کی ہسٹری کو دیکھا، عرب جو تھے وہ دینی وحدت کے اور فیڈریشن کے قائل نہیں تھے، وہ کیونکہ قبائل الگ الگ جدا جدا قبائل تھے، اور جب انہیں ایک بندر کے تحت اکٹھا ہونا پڑا، آپ اس بندر کے تحت آتا ہے تو انہوں نے اس بندسیت کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنا ہی کمائیں گے، اپنا کھائیں گے، خود ٹیکس دیں گے اور کہتے ہیں کہ بس آپ کام خود کریں گے۔ وہ کسی بھی بندر کے تحت آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 27 ماہ کے اندر خلیفہ رسول نے جس فوجی کمال پہ دین اسلام کو پہنچایا، میں اور آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی انقلابات برپا ہوئے ہیں ان کو طویل مدت دینی چاہیے، وہ قلیل وقتوں کے اندر برپا ہوئے ہیں اور دنیا کا نقشہ بدلتے چلے گئے ہیں۔ یہی کچھ صدیق اکبر نے کیا کہ قلیل مدت کے اندر آپ نے جو ہے ویسا انقلاب برپا کیا اور ایسی بنیادیں فراہم کر دی جس کا جو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے خلاف دور خلافت کو دو جملوں میں میں نے آپ کی سیرت کے خلوفات اور خلاصہ جو آپ کی سیرت کا ہے میں نے 2 جملوں کے اندر دیکھا، تو میں نے 2 جملے دیکھے بڑے زبردست، بھی آپ کی بات آپ کو انہیں جملوں سے اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے باہر تشریف لائے، آپ نے خلافت کا چارج لیا، لینے کے بعد باہر تشریف لائے تو آپ کو لوگوں نے خلیفہ اللہ کہہ کے پکارا، یا خلیفہ اللہ، تو آپ نے کہا رک جاؤ مجھے خلیفہ بتانا، رک جاؤ مجھے خلیفہ بتانا کہو، مجھے خلیفہ رسول کہو، مجھے خلیفہ رسول کہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روم کے اندر، ایران کے اندر، پرشیا کے اندر، فارس میں یہاں جتنی بھی حکومتیں تھیں، یہاں قبائلیت تھی یا سیکولرزم تھا یا ڈکٹیٹرشپ تھی، اس طرح کی وہ حکومتیں چل رہی تھی جہاں فرد واحد کی تقدیس ہوتی تھی، تقریم ہوتی تھی، اسی کی سنی جاتی تھی، اور یا تھیوکریسی تھی۔ یہ نظام حکومت چل رہا تھا اور اس نظام حکومت کے تحت ایک فرد واحد جو ہے پوری سلطنت کا مطلق بادشاہ ہوتا ہے اور اپنی تقدیم و تقدیس کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ لوگ پکار اٹھتے ہیں انتم ربکم الاعلی، کہ تم سب سے بلند ترین رب ہو۔ جب اس طرح کی پیش قدمیاں شروع ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، اور جب کسی ذات کو پوجا جاتا ہے، پرچے کی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ ہر بندی کرتے کرتے لوگ خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر نے پہلا کام یہ کیا، فرمایا کہ مجھے کوئی بھی خلیفہ بلانا کہے، اور اگر آپ سب کانٹیننٹ نظر ڈالیں تو ہمارے جو دور بادشاہ تھے کوئی زندگی الہی کہلاتا تھا، کوئی سمجھتے تھے کہ ہم خدا کا سایہ ہیں، خدا کے براہ راست آئے تھے اور براہ راست اللہ سے احکامات ہم دیتے ہیں، اور ہمارے ہر حکم کے اوپر، ہمارے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور ہے۔ صدیق
اکبر نے اسی تصور کی پیش گوئی کی